وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے بخل کی مذمت فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے بندوں کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، تو اسے چھپانے سے منع فرمایا. بلکہ اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے بندے کو دیا ہے وہ بندے کی ذات سے ظاہر ہونا چاہیے. علم ہے تو اس کا علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کا مال دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے. تو ارشاد فرمایا الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو احباب دی وقار، جو پہلا حصہ ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اس کے بارے میں دو طرح سے مفسرین کرام نے تفاسیر بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پر بخل سے مراد ہے اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، اور بخل کی تعریف فقہاء کرام نے مختلف انداز سے فرمائی ہیں. ایک بخل کی شرعی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو چیز بندہ کے ذمہ پر واجب ہو اسے ادا نہ کرنا، یہ بخل ہے. مثال کے طور پہ اگر زکوٰۃ بندے پہ واجب ہے اور بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ بخل ہے. فطرانہ بندے پہ واجب ہے، قربانی واجب ہے، بندہ ادا نہ کرے تو یہ بخل ہے، اور اس سے اس چیز کو ناپسند کیا گیا. اور دوسرا بخل کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ بخل سے مراد یہ ہے کہ بندہ خود تو کھائے لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے اسے تکلیف محسوس ہو. اپنی ذات پہ جتنا جی چاہتا ہے خرچ کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پھر بندے کا دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہی بری ہیں. بندے کو چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے اور اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے، کیونکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین فرمائی، نبی علیہ السلام نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے. حضرت سیدنا ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی
ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پراگندہ حالت، پرانے کپڑے اور حالت بگڑی ہوئی، اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب حضور نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیا تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں مال عطا نہیں کیا؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر آگے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اللہ اس کا اثر بندے کے بدن پہ دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے بندے کو مال و دولت دیا ہے، مال و دولت ہے، اس کے باوجود بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے اور نہ کھانے کی غذا اچھی کھاتا ہے، نہ لوگوں کو کھلاتا ہے، تو یہ بری چیز ہے۔ اللہ نے جب دیا ہے تو بندے کے بدن پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، خود بھی کھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلائے، تو یہ پسندیدہ عمل ہے اور اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ سخا یہی ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ ہاں کوئی بندہ تقویٰ کے بہت بلند درجے پہ پہنچ جائے، فقیری کے درجے میں آ جائے کہ وہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو زیادہ ترجیح دے، تو اسے جود و سخا کہا جاتا ہے، جود کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے، لیکن یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، جن کے دلوں کے اندر واقعتاً اللہ کا خوف، تقویٰ اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بہرکیف عام طور پہ جو حالت ہے، عام مسلمان ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں سے اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دستور کے مطابق کھلائیں پلائیں اور اللہ کی راہ میں بھی اس مال کو خرچ کرتے چلے جائیں، تو یہ سخاوت کے درجے میں آ جائے گا، اور سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی مفسرین کرام نے اس انداز سے بھی کی کہ یہاں پر بخل سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو چھپانا، یا حضور کی ذات کے بارے میں، حضور کی صفات کے بارے میں بندے کو جو کچھ علم ہے اس کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا، اسے بھی بخل کہا گیا۔ مفسرین کرام نے اسے بیان کیا، تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کا شان نزول ہی اس انداز سے بیان کیا۔ بیان فرمایا کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات موجود تھے، انہیں چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے حضور کے اوصاف و کمالات کا اظہار کر دیا تو پھر لوگ تو حضور کو اپنا سردار بنا لیں گے، حضور کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہماری سرداریاں اور ہمارا وڈیرا پن تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، کہ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ تو بہرکیف دونوں اعتبار سے جس طرح بھی دیکھا جائے، اگر اسے حضور کی عظمت و شان اور اوصاف و کمالات کے اعتبار سے بخل کہا جائے تو یہ بھی انتہائی بری چیز ہے کہ اللہ نے جو حضور کی ذات کے بارے میں بندے کو علم دیا ہے یا حضور کے جو اوصاف و کمالات ہیں، اسے بندہ جس قدر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اسی قدر لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت و شان کا اظہار ہوگا، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوگی، اور حضور کی محبت ہی دنیا و آخرت میں بندے کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اسے ظاہری مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری مال میں بھی بخل کرنا یہ بہت بری چیز ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جو بخل کرنے والے ہیں وہ اسے اس میں سے چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مال اللہ نے بڑا دیا ہے لیکن چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں نہ لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ بری چیز ہے۔ اور یا پھر صرف اپنی ذات پہ تو خرچ کرتے ہیں، یا جب
دیگر معاملات کے اندر خرچ کرنا پڑتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کے سامنے شیخیاں بگاڑنے کے لیے، تکبر کا اظہار کرنے کے لیے، پھر جیسے آتا ہے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، آوارہ کاموں میں بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے تو پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارا مال کم نہ ہو جائے۔ تو یہ بری چیز ہے، اللہ نے دیا ہے تو جتنے بھی جائز کام ہیں ان کاموں کے اندر دل کھول کے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اپنی ذات پہ بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اچھی رہائش مہیا کرتا ہے، اچھا کھانا پینا دیتا ہے، اس پر بھی رب تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دیگر لوگوں کو، اللہ کی مخلوقات کو کھلائے پلائے تو پھر تو رب تعالیٰ اور زیادہ انعامات سے بندے کو نواز دیتا ہے۔ اور آگے تنبیہ فرمائی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور جو کافر لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ جو حضور کے اوصاف و کمالات کو چھپاتے ہیں اور دوسروں کو بھی چھپانے کا حکم دیتے ہیں، وہ گویا کہ کفر کے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ کہ تورات کے اندر جو حضور کے اوصاف و کمالات تھے، جن لوگوں نے انہیں چھپایا، لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا، نہ خود حضور کی ذات پر ایمان لائے، نہ لوگوں کو لانے دیا، تو وہ یقیناً کفر کے درجے میں جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر احباب دی وقار، بخل کے اسباب اور اس کے کچھ علاج فقہائے کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ بالخصوص مکتبۃ المدینہ کی دعوت اسلامی والوں کی ایک کتاب چھپی ہے، باطنی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بہت اچھی کتاب ہے، بندے کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں اس طرح کے حسد، کینہ، بخل یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کے اسباب بیان کر کے اس کا علاج بھی بیان کیا ہوا۔ تو بخل کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے میں 2-3 یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ بخل کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو بخل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا کہ بندے کو عام طور پر تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو مال کم ہو جائے گا، میں کہیں تنگ دست نہ ہو جاؤں۔ تو اسے، وہ بندہ جسے تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بخل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اسے ایسی چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جن میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے کبھی 10 گنا عطا فرماتا ہے، کبھی 70 گنا، کبھی 100 گنا، کبھی 700 گنا عطا فرماتا ہے، اور کبھی تو رب تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جسے تنگ دستی کا خوف ہو، اس وجہ سے وہ بخل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھے، ایسی آیات کا مطالعہ کرے، ایسی احادیث کا مطالعہ کرے جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ بندہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور دنیا میں آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رب تعالیٰ واقعتاً انہیں عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی بندہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات کرتا ہے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہاں پہ یہ بیان کیا کہ بندے کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، مال جمع کر کر کے رکھنا، زیادہ پیسہ جمع کرنا، یہ چیز بھی جب بندے کے دل میں آ جائے تو بھی بندہ بخل کرنے لگ جاتا ہے کہ خرچ کر دیا تو میرے 100 میں سے 10 روپے کم ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ اس وجہ سے بخل میں مبتلا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کرے اور اپنی موت کو یاد کرے، اور دل کے اندر یہ خیال کرے کہ یہ جو مال میں جمع کر کر کے رکھ رہا ہوں، میری اپنی تو ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے،
جیسے ہی میرے سانسوں کی مالا ٹوٹی مجھے تو لوگوں نے مٹی کے اندر دفنا دینا ہے اور میرا مال بڑی بے دردی کے ساتھ میرے رشتہ داروں نے بانٹ لینا ہے۔ وہ جو عالی شان قسم کی کوٹھی بنا کے گیا، یہ ابھی قبر میں جائے گا تو رشتہ دار اس کوٹھی کو بانٹنے کے چکروں میں پڑے ہوں گے۔ کوئی کہیں گے بیچ کے اس کے پیسے بانٹ لیتے ہیں، کوئی کہیں گے نہیں ایسے ہی جگہ کو بانٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا جس کو دل کے اندر مال کی محبت ہو، مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ بخل میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی قبر کو یاد کرے کہ میں جتنا بھی مال جمع کر لوں مجھے تو وہی 2-4 فٹ کی قبر ہی ملنی ہے، مٹی کے اندر ہی بیابان جنگل کے اندر ہی ٹھکانہ ملنا ہے۔ یہ جتنا مال میں نے جمع کیا یہ تو لوگوں نے لے جانا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیز ہوگی تو پھر بندہ مال کی محبت میں اور بخل کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ خاص طور پہ ذکر کی کہ عام طور پر بندوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جائز طریقے سے ملا ناجائز طریقے سے ملا، سود رشوت جس طرح سے بھی آیا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہیں دیتے کہ جی 40 لاکھ پڑا ہے، اگر زکوٰۃ دے دی تو 1 لاکھ کم ہو جائے گا، بچوں کا کیا بنے گا؟ تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے اور اپنے بارے میں یہ سوچے کہ جس خالق و مالک نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے، میرا مستقبل روشن کیا ہے، تو وہ خالق و مالک قادر کریم ہے، وہ میرے بچوں کا مستقبل بھی روشن کر دے گا۔ تو جو بندہ اس طرح کا خیال اپنے دل کے اندر لے آئے گا تو وہ پھر بچوں کے مستقبل کی خاطر حرام مال نہیں جمع کرے گا، یا بچوں کے مستقبل کی خاطر زکوٰۃ نہ دے کر اپنے لیے آخرت میں وبال جہانی بنائے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی یہ بیان فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا قیامت والے دن وہ مال جو جمع کر کے رکھا، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر مال جمع کرنے کی خاطر، تو فرمایا وہ مال قیامت والے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے ذریعے بندے کی پیشانیوں کو، بندے کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تو نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے اس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو اس لیے احباب دی وقار بندے کو چاہیے اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے اپنی ذات پہ بھی دستور کے مطابق خرچ کریں، جائز کاموں میں خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں جس قدر ہو سکتا ہے خرچ کرتے چلے جائیں، تو اس سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور دنیا و آخرت میں عزت کے تاج بندے کے سر پہ سجتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔